چند دن قبل بلوچستان کے علاقے میں ہوا، یہ بھی ایک جانتا نظرانہ پیش کرتا ہے۔ وہ کیوں آئے، وہاں بم دھماکہ کیوں ہوا، وہاں پر جانوں کے نذرانے کیوں پیش کیے گئے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانے آتے ہیں۔ آج ان کے نام پر جیسے جلوس کیے گئے، ان کے نام پر، ان کے حسن پر، ان کے کردار پر، آپ کی طریقت پر، آپ کے طریقے پر جب جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، ثنا خوانی کی جاتی ہے، محفل کو سجایا جاتا ہے، اور پھر بدعقیدہ بغض رکھنے والے، ایسے خباثت بلانے والے لوگ پھر ایسے واقعات میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے واقعے کرنے میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر انہیں نہ دین سے کوئی غرض ہوتی ہے، نہ دنیا سے کوئی غرض ہے، نہ دین کے کاموں سے کوئی غرض ہوتی ہے، بلکہ وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو صرف ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ سیلیبریشن کا ہمارا طریقہ ہے، لیکن اس سیلیبریشن کے طریقے پر ایسے واقعات کا رونما ہونا، یہ حکومت وقت کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایسے وقتوں میں، ایسے موقعوں پر اگر تمہاری سیکیورٹی ادارے، تمہارے حساس ادارے اگر ان کو پروٹوکول نہیں دے سکتے، ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو پھر یہ قوما کا نشان ہے، تمہارے اوپر ڈاؤٹ فلی کام ہے کہ تمہارے ادارے جو کئی دن پہلے وہ خبریں پہنچا دیتے ہیں، کوئی بڑا آدمی روڈ سے گزرے تو اسے سیکیورٹی کے تمام تر خدشات سے بتا دیا جا سکتا ہے، لیکن ہزاروں کی جان چلی جائے، سینکڑوں شہید ہو جائے، سینکڑوں زخمی ہو جائے، لیکن تمہارے کاموں پر جھوم بھی نہ رہے۔ اس بارے میں پبلک بھی سوچے اور عواموں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے حکمران بھی سوچے۔ آج اس بچے کی ماں کا عالم کیا ہے کہ 2 سال کا بچہ اپنے ہاتھ میں اس کی تصویر اٹھائے کھڑی ہے، اور اس نے اپنے شوہر کو کھو دیا، اپنے لخنے جگروں کو کھو دیا، اپنے بیٹوں کو کھو دیا، وہ اکیلی جان اس گھر میں وہ تنے تنہا رہ گئی، اور حکومت کی طرف سے انہیں کوئی امدادی کام ابھی تک میسر نہ آیا۔ یہ تمام تر تصویریں، تمام تر بیانات اور تمام تر ایسی چیزیں کہ اگر تمہارا کرسچنوں کا کوئی معاملہ ہو، تمہارا کوئی چرچ جلا دیا گیا ہو، کوئی گردوارہ تمہارا خراب کر دیا گیا ہو، تو وزیر اعظم بھی وہاں پہنچے، مشیر بھی وہاں پہنچے، پوری کابینہ وہاں پہنچے، اور یہاں محمد عربی کو خون تنے تنہا وہاں پر لٹا دیا گیا، وہاں پر سرعام دھماکے کر دیے گئے، تو تمہارا کوئی ایک وزیر بھی نہ پہنچا، تمہارا کوئی مشیر بھی نہ پہنچا، تم نے کوئی بڑی پریس کانفرنس بھی نہ کی، اور اعلان کر دیا کہ مرنے والوں کو، شہید ہونے والوں پر ہم تہہ دل سے دکھیا ہے، ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ آج کئی دن گزر گئے، آج بھی ان لاوارث ہسپتالوں میں وہ زخمی پڑے ہیں، ان کا کوئی لسان حال نہیں ہے، ان کا ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اپنی مسجدیں سجا کر بیٹھے ہیں، اپنے ایوانوں میں ہم نعرے لگاتے ہیں، نعرے کی گونجیں لگاتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ یہ تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی، ہمارے آبا اجداد نے قربانیاں دی، 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے قربانیاں دی، جو آج جا کر پاکستان ناظر وجود ہے۔ آج اگر اس کی بنیادوں پر خون ہے، اس کی بنیادوں پر معصوم بچوں کا خون ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں ہیں، تو وہ کوئی تمہاری مائیں بہنیں نہیں تھی، بلکہ وہ ہماری مائیں بہنیں تھیں۔ انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا، اپنی جانیں پیش کی، 10,000 خواتین نے اپنی عزتوں کا نذرانہ دیا، تب جا کر یہ ملک پاکستان، یہ خدا داد پاکستان معاشرے وجود میں آیا۔ تم نے سوائے کھانے کے، تم نے سوائے اس کا بیڑا غرق کرنے کے، تم نے اور کوئی کام نہ سوچا، تم نے غلامان مصطفیٰ کو زمین کے نیچے دھسنے کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام نہ آیا۔ آج بھی اگر امت محمدیہ نہیں جاگی، اگر آج بھی پاکستان کے غیور مسلمان نہ جاگے، تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ اگر آج دوسرے شہروں میں دھماکے کیے جاتے ہیں، آج دوسرے شہروں کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اور ہم مل کے بیٹھ کر اپنے عزیزوں کا، اپنے اقارب
کے اداروں کا عادت کیا ہے کہ وہ کوئی اچھا بندہ آتا ہے، کسی روڈ سے گزرنا ہوتا ہے تو اس کو سیکورٹی الرٹ کر دی جاتی ہے، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو فلاں ٹائم پر اس موقع پر تھریٹ دے دی جاتی ہے، آپ کو یہاں سے گزرنا گوارا نہیں ہے، آپ کو یہاں سے گزرنا یہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی جان کے لیے خطرے کا لائق ہو سکتا ہے، خطرہ بن سکتا ہے، آپ ان کو تو تھریٹ دے سکتے ہیں لیکن